بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 81 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم آیت منسوخہ الزانی لا ینکح الا زانیۃ کی تفصیل پڑھیں گے۔ ومن النور قوله تعالی الزانی لا ينكح الا زانیۃ، الآیۃ منسوخۃ بقوله وانکحوا الایام منکم۔ قلت قال احمد بظاہر الآیہ ومعناه عند غیره ان مرتکب الکبیرہ لیس بکف الا للزانیہ او لا يستحب له اختیار الزانیہ، وقوله وحرم ذلك اشارۃ الى الزنا والشرک فلا نسخ، وَأَمَّا قَوْلُهُ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ فَعَامٌ لَا يَنْسِخُ الْخَاص۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سورہ نور میں سے اللہ تعالیٰ کا فرمان الزانی لا ينکح الا زانیہ یہ منسوخ ہے اسی کے فرمان، اللہ تعالیٰ کے فرمان وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ سے۔ قلت، شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں قال احمد بظاہر الآیہ، امام احمد رحمہ اللہ تعالی آیت کے ظاہر مفہوم کے قائل ہیں، ومعناہ عند غیرہ، اور اس کا مطلب دوسروں کے نزدیک یہ ہے کہ ان مرتکب الکبیرہ لیس بکف الا للزانیہ، کہ گناہ کبیرہ کرنے والا وہ جو ہے وہ کفر نہیں ہے الا للزانیہ مگر زناکار کا، او لا یستحب له اختیار الزانیہ، یا زانی پسند لا یستحب له اختیار الزانیہ، یا یہ ہے وہ زانی پسند کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے زانیہ کو، وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان وحرم ذالک یہ اشارہ ہے الی الزنا والشرک، زنا اور شرک کی طرف، لہذا فلا نسخ یہ نسخ نہیں ہے، واما قولہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان وانکحوا الایام یہ عام ہے جو کہ خاص کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ان 21 آیات منسوخہ میں سے سورہ نور کی مثال ذکر کر رہے ہیں جو متاخرین کی اصطلاح کے مطابق منسوخ ہے، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الاتقان فی علوم القرآن کے اندر ان آیات کا تفصیل اور تنقید کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ جو آیت ہے الزانی لا ینکح، تو اسی کے پیش نظر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مذہب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ زناکار اور پاک دامن کا جو آپس میں نکاح ہے، باہمی نکاح، وہ حرام ہے، وہ اس کی حرمت کے قائل ہیں، تو لہٰذا ان کے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے نزدیک اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ وہ ایسے ہے کہ الزانی لا ینکح الا زانیہ، کہ زانی زانیہ سے ہی نکاح کرے گا، وہ پاک دامن آدمی سے نکاح نہیں کر سکتا، پاک دامن عورت سے، یا اس طرح اگر عورت زانیہ ہے تو وہ پاک دامن مرد سے نہیں کر سکتی بلکہ زانی مرد سے ہی کرے گی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مسلک ہے۔ اب دیگر ائمہ کے نزدیک اس کے اندر دو توجیحات کی جاتی ہیں۔ نمبر ایک توجیہ یہ ہے کہ آیت کریمہ کی تفسیر اور اس کا مطلب اور تشریح یہ ہے کہ بدکار عورت اور مرد اپنی اس بدترین حرکت کی وجہ سے، اس خباثت کی وجہ سے جو ان سے سرزد ہوئی ہے، وہ پاک دامن مسلمانوں کے ساتھ ازدواجی رشتہ قائم کرنے کے لائق ہی نہیں رہے، کیونکہ ان سے اتنی کمتر اور گھٹیا حرکت سرزد ہوئی ہے، تو وہ پرہیزگار اور پاک دامن مسلمانوں کے ساتھ ازدواجی رشتہ قائم کرنے کے لائق ہی نہیں ہے، ان کے پاس وہ منہ ہی نہیں رہا جس سے وہ جو ہے پاک دامن اور مسلمانوں کے ساتھ رشتہ ازدواجی تعلق جو ہے وہ قائم رکھیں، تو لہٰذا اس کی یہ تفسیر ہے۔ ایک توجہ تو یہ ہے، اور دوسری توجہ یہ ہے کہ زانی جو ہے وہ اپنے لیے زانیہ کا ہی انتخاب کرتا ہے، یعنی زانیہ کے طبی ذوق اور میلان کا بیان ہوا ہے اس آیت کے اندر، الزانی لا ینکح الا زانیہ، کہ زانی جو ہوگا وہ زانیہ سے ہی نکاح کرے گا، اس کا میلان جو ہے اور وہ اس کا جو انتخاب ہوگا وہ زانیہ ہی ہوگی۔ اب یہ جو دونوں توجیحات شاہ صاحب نے ذکر کی ہیں، جو انہوں نے پسند کی ہیں، یہ دونوں تفسیریں ہیں، یہ دونوں جو توجیحات ابھی ذکر ہوئی ہیں، ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو فرق ان کے درمیان یہ ہے کہ
پہلی جو توجیہ ہے یا پہلی جو تفسیر ہے آیت کی اس کے مطابق جو ہے زانی اور زانیہ کی عرفی اور شرعی حیثیت کا بیان ہے. یعنی پہلی توجیہ تو یہ تھی نا کہ بدکار مرد اور عورت اپنی اس بدترین حرکت اور گھٹیا پن کی وجہ سے اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ پاک دامن اور جو ہے وہ پرہیزگار مسلمانوں سے ازدواجی تعلق قائم کریں یا ازدواجی رشتہ قائم کریں. تو یہ جو توجیہ ہے، یہ جو تفسیر ہے یا یہ جو تشریح ہے اس آیت کی، یہ پہلی جو توجیہ جس کو کہا گیا یہاں پر، یہ زانی اور زانیہ کی عرفی اور شرعی حیثیت کا بیان ہے اس کے اندر، کہ یہ لوگ جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ نکاح کی اہلیت کی لیاقت ہی نہیں رکھتے. تو لہٰذا ان کے اس تفسیر کے اندر جو ہے وہ عرفی اور شرعی حیثیت کا بیان ہے. اسی طرح جو دوسری توجیہ کی گئی ہے، یعنی جو یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، زانی اپنے لیے زانیہ کا ہی انتخاب کرتا ہے، تو اس میں جو ہے ان کے ذوق اور طبی میلان کا بیان ہے. یہاں بھی ذکر ہوا کہ ذوق اور طبی میلان کا اس میں بیان ہے. تو لہٰذا اس میں اور پہلی توجیہ میں فرق یہ ہوگا کہ اس میں تو عرفی اور شرعی حیثیت کا بیان تھا پہلی تفسیر کے مطابق، اور دوسری تفسیر کے مطابق جو ہے ان کا زانی اور زانیہ کے ذوق اور طبی میلان کا بیان ہے. تو ان دونوں توجیہات کے درمیان یہ فرق ہو جائے گا. وحرم ذالک اشارۃ الی الزنا والشرک. اب یہاں پر مصنف رحمہ اللہ تعالی نے یہ جو ذکر کیا ہے، یہ آیت ذکر کی ہے وحرم ذالک، تو اس میں جو ہے اشارہ ہے ذالکہ کا، وہ اشارہ زنا اور شرک کی طرف ہے، اور اس کا مشارن علیہ ذالکہ کا زنا اور شرک ہے. لہٰذا یہ جز بھی محکم ہے اور منسوخ نہیں ہے. گویا کہ وحرم ذالک علی المؤمنین، یہ لا تقربوا الزنا کا ہم معنی ہے، یا پھر یہ کہ زانی سے نکاح کرنا ان پاک باز مردوں پر حرام کر دیا گیا ہے جو صحیح اور حقیقی معنوں میں مومنین کہلانے کے لائق ہے. مطلب یہ ہو جائے گا کہ تکوینی طور پر ان کے پاک نفوس کو ایسی گندی جگہ کی طرف مائل ہونے سے روک دیا گیا. تو اس کا معنی وہی ہو جائے گا جو کہ حرم ذالک علی المؤمنین کا معنی لا تقربوا علی الزنا، کہ لا تقربوا الزنا کے زنا کے قریب نہ جاؤ، وہی معنی ہو جائے گا اس کا. تو تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پاک نفوس اور جو پرہیزگار مسلمان ہیں ان کو ایسی جگہ مائل ہونے کی سے ہی روک دیا ہے. تو اس وقت جو حرمہ کے معنی ہیں وہ ہوں گے حرمنا علیہ المراضع یا حرمنا علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون، میں جو حرمت کے معنی لیے گئے ہیں وہی یہاں حرم ذالک کے معنی ہوں گے. تو جو حضرات اس کے منسوخ ہونے کے قائل ہیں ان کو جواب دیتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو یہاں پر یہ جو آیت ہے یہ منسوخ نہیں ہے، اور اس کے عدم نسخ پر دو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں. وہ ایک تو یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام اور اسی طرح امام احمد بن حنبل جیسے پہلے گزرا کہ ان کا مسلک یہ ہے، تو ان کے ساتھ صحابہ کرام میں سے بھی کافی حضرات کا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، عمر فاروق، ابن مسعود، ابن عباس، حضرت علی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم، جتنے بھی یہ صحابہ ہیں یہ اس بات کے قائل ہیں کہ جو نکاح مذکور ہے وہ منی عنہ اور حرام ہے. یعنی زانی لا ینکح الا زانی، یہاں پر زانی اور زانیہ کے نکاح کا جو ذکر ہے تو زانی کا نکاح پاک دامن سے نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام میں سے بھی یہ حضرات اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اس کے حرام ہونے کے قائل ہیں کہ زانیہ کا نکاح کسی پاک باز سے ہو، کسی پاک دامن سے ہو. تو معلوم ہوا یہ آیت منسوخ نہیں ہے. تو لہٰذا ایک دلیل اس کے عدم نسخ کی یہ ہو گئی. دوسری دلیل یہ ہے کہ جو قائلین نسخ کی دلیلیں ہیں ان میں قوت نسخ نہیں ہے، یعنی ان کے اندر اتنی قوت اور اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ منسوخ کر دیں، کیونکہ انہوں نے ناسخ کی حیثیت سے دو چیزیں ذکر کی ہیں، ایک اجماع اور دو آیات، جیسا کہ متن میں ذکر ہوا ہے. اجماع جو ہے وہ محقق نہیں ہوا کیونکہ صحابہ کرام کا اور تابعین کا اور اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل کے اس بات میں اختلاف ہے، وہ پاک دامن اور زانی کے نکاح کی حرمت کے قائل ہیں. تو لہٰذا اجماع محقق نہیں ہوا. اجماع کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ تمام جو ہے حضرات اس بات پر متفق ہوتے، تو لہٰذا جو ہے وہ تو اس
پر عامل ہیں، عمل کر رہے ہیں، تو لہٰذا اجماع جو ہے وہ محقق نہیں ہو سکا۔ اور آیات جو دونوں پیش کی گئی ہیں جیسے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور اسی طرح دوسری آیت جو ہے وہ متن میں جس کا ذکر ہوا ہے ابھی، اسی طرح دوسری جو ہے سورہ نساء کی ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاء، اور اس طرح سورہ نور کی أَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ۔ یہ دونوں آیات جو ہیں یہ جو ہے جس کو آپ ناسخ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ دونوں آیات جو ہیں یہ عام ہے، جبکہ الزانی لا ينكح الا زانیہ یہ خاص ہے، اور عام میں خاص کے لیے ناسخ ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی، یعنی عام سے خاص کی تنسیخ نہیں کی جا سکتی، لہٰذا جو ہے یہ آیت جو ہے یہ الزانی لا ينكح الا زانیہ یہ منسوخ نہیں ہے، اور اس کے اوپر یہ دو دلیلیں جو ہے وہ ان کی تفصیل ہم نے ابھی پڑھی ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آیات منسوخہ میں سے سورہ نور کی مثال الزانی لا ينكح الا زانیۃ کی تفصیل پڑھی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے یا نہیں ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ ائمہ اربعہ میں کس امام کے نزدیک زانی کا نکاح پاک دامن سے حرام ہے؟ ائمہ اربعہ میں سے کون سے ایسے امام ہیں جن کے نزدیک جو ہے وہ زانی کا نکاح پاک دامن سے نہیں ہو سکتا، حرام ہے؟ ان کا نام آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔ نمبر 2، وحرم ذالک میں ذالک کا مشار الیہ کیا ہے، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ذالک سے وہ کیا چیز ہے، اس کا ذکر بھی آپ نے، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔